آپ سوچیں ایک طیارے میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے برابر میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ آپ کا بھائی بہن ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا یا بیٹی ہو سکتی ہے۔ 66,000 فٹ کی بلندی پر طیارہ پرواز کر رہا ہے، آپ نظارہ لے رہے ہیں، باہر کا خوبصورت بادل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور آپ کی برابر والی سیٹ پر جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جس کھڑکی والی سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑکی ہوا میں اڑ جاتی ہے اور وہ بچہ بھی اڑنے لگتا ہے کہ آپ اچانک اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ اور ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے جو شرٹ پہنی ہوتی ہے وہ اڑ کے فضا میں چلی جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی بالی ووڈ کا سین نہیں سنا رہا ہوں، یہ حقیقت پر مبنی ہوا ہے۔ آج 3 گھنٹے پہلے امریکہ میں 2 ریاستوں کے درمیان ایک پرواز سفر کر رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جتنا ریفریجریٹر کھلتا ہے نا، اب میں آپ کو جو تصاویر اور جو منظر دکھاؤں گا، میں کوشش کروں گا کہ انسٹاگرام پر لگا دوں۔ پہلے میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا، لیکن اگر آپ نے تصاویر اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ نے میرے انسٹاگرام پر جا کے ضرور دیکھنا ہے۔ ریفریجریٹر جتنا ڈبل ڈور کا کھلتا ہے نا، اتنا دوران پرواز 66,000۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب سوچیں اگر آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ نے 3 سیٹیں بک کرائی ہوئی ہیں، برابر والی سیٹ پر نا آپ کے گھر کا کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ چھوٹا بھائی ہو سکتا ہے، بہن ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی ہو سکتا ہے، وہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے کھڑکی والی سیٹ پر اور آپ اس کے برابر میں بیٹھے ہیں۔ جناب آپ باہر کا نظارہ کر رہے ہیں، خوبصورت قسم کے بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بادلوں کے اوپر آپ پرواز کر رہے ہیں۔ 66,000 فٹ کی بلندی پر وہ جہاز سفر کر رہا ہے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور جس برابر والی کرسی میں آپ کا چھوٹا بھائی بہن بیٹا بیٹی جو کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ کھڑکی اڑ کے ہوا میں اڑ جاتی ہے، وہ وہاں سے دھماکے سے ہٹتی ہے اور ہوا میں اڑ جاتی ہے اور پھر آپ کو منظر صاف آسمان کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں آپ کے برابر میں جو بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی شرٹ بھی ہوا کے دباؤ سے اڑ کے فضا میں چلی جاتی ہے اور آپ کے برابر میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہوا میں جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کس کے۔ یہ منظر کسی ہالی ووڈ فلم کا نہیں ہے، یہ منظر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منظر حقیقی طور پر ہوا ہے، امریکہ کے شہر میں ہوا ہے، دوران پرواز ہوا ہے۔ اتنا بڑا شگاف پڑا دوران پرواز، 66,000 فٹ کی بلندی پر پوری سپیڈ کے ساتھ یہ جہاز چل رہا تھا، بادلوں کا نظارہ کیا جا رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور وہ کھڑکی ہوا میں چلی جاتی ہے۔ بچہ ہوا میں جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی برابر میں جو بیٹھی ماں ہوتی ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اس کی شرٹ اڑ کے چلی جاتی ہے اور پھر جو دیکھنے کو ملتا ہے نا نظارہ، کیسا لگتا ہے جیسے ڈیفریزر جتنا سائز ہے نا اتنا کھلا ہوا ہے۔ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، منظر بنائے ہیں اور وہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے۔ میں اپنے ہر سبسکرائبر اور فالوور کو جو بھی مجھے اس اکاؤنٹ پر میسج کرتا ہے اس کو رپلائی ضرور کرتا ہوں، کیونکہ آپ اپنی قیمتی وقت نکال کے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو رپلائی ضرور کروں۔ جناب جمعے کا دن تھا، جمعے کو امریکی ریاست اوریگون میں ایک مسافر طیارے کو تب ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی جب اس کے باہری حصے کا ٹکڑا پرواز کے دوران ٹوٹ کر فضا میں اڑ گیا۔ الاسکا ایئر لائنز کی بوئنگ 737 مکس 9 کیلیفورنیا کی طرف اپنی پرواز کے 35 منٹ بعد ہی واپس پورٹلینڈ آ گئی۔ یہ 2 ریاستوں کے درمیان یہ جہاز اڑا تھا، لیکن جیسے ہی اڑا 35 منٹ بعد ہی واپس ہی آ گیا جب اس کھڑکی سمیت بیرونی سیکشن کا ایک بڑا حصہ فضا میں اڑ گیا۔ الاسکا ایئر لائنز نے کہا کہ اس فلائٹ پر عملے سمیت کل 177 افراد سوار تھے اور جہاز نے باحفاظت لینڈنگ کر لی۔ ایئر لائنز نے کہا کہ اس واقعے کے بعد اس نے اپنے تمام 737 مکس 9، اچھا یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ اس کی پروناؤنسیشن کیا ہوتی ہے، لیکن یہ 65 طیارے ہیں اسی نوعیت کے، ان کو گراؤنڈ کر دیا تاکہ ان کا معائنہ کیا جا سکے۔ جناب بوئنگ کمپنی نے کہا ہے کہ انہیں اس واقعے کے بارے میں علم ہے اور وہ مزید معلومات حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف برطانیہ کی سول ایویشن اتھارٹی نے BBC کو بتایا ہے کہ وہ اس صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ طیارے میں موجود ایک مسافر نے بتایا کہ ٹکڑے کی فضا میں اڑنے کے بعد طیارے کی باڈی میں آنے والا شگاف ایک ریفریجریٹر جتنا بڑا تھا،
जैसे आप रेफ्रिजरेटर खोलते हैं ना डबल डोर वाला, इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर था और आसमान का नजारा हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि आप स्पेस में घूम रहे हैं जनाब। उन्होंने बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ, ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गिरे। उनका मजीद कहना था कि हमें बताया गया कि इस जगह के करीब एक छोटा बच्चा बैठा था जिसकी शर्ट हवा के दबाव के बायस उतरकर बाहर उड़ गई और उसकी वालिदा ने इसका हाथ थामा ताकि वो खुद भी ना उड़ जाए। अच्छा जनाब, अलास्का एयरलाइंस जिसकी ये तैयारा था, इसने अपने तैयारों को ग्राउंड तो कर दिया है। वाकई की वीडियो और तस्वीर में तैयारे में शगाफ नजर आ रहा है और इससे रात का वक्त का आसमान भी नजर आ रहा है। यार बड़ा दिलकश किस्म का नजारा था ये। अल्लाह ना करे कि ये दिलकश किस्म का नजारा कोई देखे, क्योंकि बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। इन तस्वीर में मलबे के कुछ टुकड़े और इंसुलेशन का मटीरियल भी नजर आ रहा है। मजीद तस्वीरों में नजर आ रहा है कि इस जगह के सबसे करीब विंडो सीट थी जो कि एक मुसाफिर के मुताबिक खाली थी, जो आगे हुई थी और इस पर कुशन भी मौजूद नहीं था। जनाब, तैयारे के अमले के 6 अरकान की तारीफ की गई है क्योंकि इस तरह की सूरत हाल में उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ काम किया और अपने अमले को नीचे उतारा। एक ऑडियो क्लिप में पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तैयारे का रास्ता तब्दील करने के लिए दरख्वास्त करते हुए सुना जा सकता है। ये अंदर से बनाई गई थी। पायलट ने कहा कि हम चाहेंगे कि अगर मुमकिन है तो जिस बुलंदी पर परवाज कर रहे हैं उससे नीचे आ सकें। हम इमरजेंसी सूरत हाल में हैं। हमने तैयारे को डीप्रेशराइज कर दिया है और हम वापस आना चाहते हैं। तैयारे में 177 मुसाफिर सवार हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मुतासरा हिस्सा तैयारे के अगबी जानिब इंजन और तैयारों की परवाजों के पीछे वाक़ है। इस सेक्शन को देखकर ऐसा महसूस होता है कि एक इजाफी इमरजेंसी दरवाज़ा था जिसे तैयारा चलाने वाले कुछ ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलास्का एयरलाइंस इस हिस्से को इमरजेंसी दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने एक्स पर लिखा है कि वो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और तारीख के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ तैयारे के तौर पर इसको देखा जा रहा है और सवालात उठाए जा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये होना एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट कर सकता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि जनाब इसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो लोग 177 अफराद उसमें सवार थे उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिस मंजर को शायद लफ्ज़ों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। वो सारी ज़िंदगी इस मंजर को कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी जो हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है वो हकीकत पर मबनी होता है। और उस बच्चे की किस्मत को आप चेक कीजिए कि उस बच्चे की किस्मत में अल्लाह ने जीना लिखा हुआ था, तो मौत के दरवाज़ा खुलने के बावजूद वो उसमें दाखिल नहीं हो सका। मौज़ात होते हैं जनाब। इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।